یہ زیادہ تر اتفاق ہے کہ دائیں بازو سے ہی تعلق رہا ہے ایسے صحافیوں کا، جو کبھی امریکہ کے ہاتھوں میں بکے ہیں، کبھی فوج کے ہاتھوں میں ISPR کے وہ موجود ہیں۔ اس وقت یہ ٹیکنیکلی بھی آزادی اظہار نہیں ہے۔ مالکان یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ کوئی بیکری تھی کسی سونا بیچتا تھا، کوئی سگریٹ بیچتا تھا، تو وہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ اسی لحاظ سے اپنا منافع اس میں دیکھتے ہیں، اور چینل شروع کرتے ہی 1-2 ہفتے بعد ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مقتدر قوتوں سے کچھ رابطہ ہو جائے ڈائریکٹ مالک کا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت بالکل ہمیں بلکہ اپنے جو بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان پہ طنز کے بجائے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے کہ ان حالات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو۔ باقی کچھ اینکر پرسنز ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ ہیں معاملات اور وہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں، اس میں کچھ ملک کے بڑے ٹھیکیداروں کا بھی کچھ رول ہے۔ محمود صاحب، آپ کسی بھی صحافی کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ آپ کیا جو ہے وہ آج کل کے تمام صحافیوں میں کوئی بھی بنیادی صحافتی جو کوالٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں؟ آپ کو ان کے لیے کیا نصیحت ہے؟ کیا یہ کسی طرح اینکر پرسنز جرنلسٹ کا رول ادا کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں نظر آتے ہیں؟ کہ میں تو اس میڈیم کے پہلے دن سے ہی خلاف ہوں، کیونکہ اس میں جو ایک بنیادی طور پر ایڈیٹر کا جو کنٹرول ہوتا ہے نیوز پیپر میں یا چینل میں وہ نہیں رہا ہے۔ چینلز آنے کے بعد مالکان جو ہیں وہ خود ہی ایڈیٹر بھی بن گئے ہیں، نیوز ایڈیٹر بھی ہیں، اور سب کچھ کے ایک جو ٹکر چلتا ہے اردو میں جسے پٹی کہتے ہیں، وہ بھی مالک کی مرضی سے چلتی ہے، مالک کی مرضی سے اترتی ہے۔ پھر چینلز میں سیکورٹی آف جاب بالکل نہیں ہے، آپ کو رات کو SMS آ جاتا ہے بھی کل سے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ٹاک شوز ہیں ان کے موضوعات بھی کہیں سے آتے ہیں، کوئی خود وہ نہیں طے کرتے کہ آج کیا موضوع ہوگا، اس میں جو بولنے والے ہیں وہ بھی وہیں سے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی ایک پورے کا پورا پروگرام آج ایک چینل پہ چل رہا تھا، کل وہ پورا پروگرام انہی اینکر پرسن کے ساتھ دوسرے چینل پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس وقت یہ ٹیکنیکلی بھی آپ آزادی اظہار نہیں ہے۔ مالکان یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ کوئی بیکری تھی کسی سونا بیچتا تھا، کوئی سگریٹ بیچتا تھا، تو وہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ اسی لحاظ سے اپنا منافع اس میں دیکھتے ہیں، اور چینل شروع کرتے ہی 1-2 ہفتے بعد ہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مقتدر قوتوں سے کچھ رابطہ ہو جائے ڈائریکٹ مالک کا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت بالکل ہمیں بلکہ اپنے جو بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان پہ طنز کے بجائے ان سے ہمدردی کرنی چاہیے کہ ان حالات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو۔ باقی کچھ اینکر پرسنز ایسے ہیں جن کے ڈائریکٹ ہیں معاملات اور وہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں، اس میں کچھ ملک کے بڑے ٹھیکیداروں کا بھی کچھ رول ہے۔ تو وہ صحافی اس قسم کے ہمیشہ ہی رہے ہیں، پرنٹ میں بھی رہے ہیں، جو مراعات حاصل کرتے تھے مقتدرہ سے، بڑے کاروباری اداروں سے، وہ اب بھی ہے۔ اور لیکن اس وقت جو آپ کو سب سے بڑا ایک اپورچونٹی ہے سوشل میڈیا، کہ وہ اس ریگولر میڈیا کی یا فارمل میڈیا کی جو بھی کمزوریاں ہیں، مسئلہ تامیزی ہے یا اپنے آپ کو بیچنا ہے، اس کا سوشل میڈیا سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ صاف گوئی سے کام لینے والے ایک صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں، آپ نشاندہی کریں گے ماضی میں موجودہ وہ سارے صحافیوں کی جو اس طرح کی مراعات جو ہیں وہ فائدہ لیتے ہیں اور اس صحافتی پیشے کو جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کا کبھی بھی قائل نہیں رہا کہ کسی کا آپ نام لے کر یہ کریں، وہ قرائن موجود ہیں اس کے،
اور میری جو شام بخیر ہے اس میں کافی جو ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں ہم نے کہ کس طرح سے جو جنگ کے خلاف میاں نواز شریف نے کی تھی 98 میں، اس میں میں وہیں تھا اس وقت گروپ ایڈیٹر. اس وقت جن صحافیوں کے نام لیے گئے سیف الرحمان کی طرف سے کہ ان کو آپ نکالیں، اور جن نیک نام صحافیوں کو کہا گیا کہ بھی ان کو بنائیں ایڈیٹر ان چیف جنگ کا، تو ان کے نام بھی موجود ہیں. اور یہ زیادہ تر اتفاق ہے کہ دائیں بازو سے ہی تعلق رہا ہے ایسے صحافیوں کا، جو کبھی امریکہ کے ہاتھوں میں بکے ہیں، کبھی فوج کے ہاتھوں میں ISPR کے، وہ موجود ہیں. میرے خیال میں میرا طرف سے نام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. محمود صاحب، اس واقعے میں کتنی سچائی ہے کہ میر خلیل الرحمان صاحب، یہ میں صحافتی قدغنوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سی صحافتی قدغنیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ISPR کو، مختلف جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو، یا جو ملک کے ٹھیکیدار ہیں ان کو آپ نے ریفر کیا. تو ایک بڑا فیمس قسم کا واقعہ ہے کہ الطاف حسین صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہو گئے میر خلیل الرحمان صاحب پہ، اور یہ کہا کہ آپ جب تک میرے یہاں پہ ادھر آ کے سامنے جھکیں گے نہیں، ناک نہیں رگڑیں گے، قدموں میں نہیں بیٹھیں گے تو معافی نہیں ملے گی. یہ کیا سارا واقعہ ہے؟ کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ پیشیاں ہوئیں، لیکن اس سے وہ بھی میں نے کافی اس میں اپنے ذکر کیا ہے. تو میں بھی جاتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا، ہمارے ایڈیٹر بھی جاتے تھے. لیکن ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ جنگ پر جو جماعت اسلامی یا ان کا رہا سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ ہوا جب یہاں سندھی لینگویج بل پیش کیا گیا سندھ اسمبلی میں، 72 ہے میں کہہ رہا. تو اس وقت میں اخبار جہاں میں تھا، تو انہوں نے پورا وہ چوکٹھا لگایا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور خبریں اور پوری ایک آگ لگا دی تھی سندھ میں. حالانکہ اس سندھی لینگویج بل سے اردو کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، اردو قومی زبان اپنی جگہ تھی. اس دن جو ہے میری اتفاق سے بھٹو صاحب صدر تھے اس وقت، تو انہوں نے مجھے فون کروایا کہ بھئی کہ ملیں. تو میں جب ملنے گیا ہوں دفتر سے گیا جنگ سے، تو میر خلیل الرحمان تو اس وقت نہیں تھے، ان کے بھائی تھے میر حبیب الرحمان. تو میں ان سے کہا بھی وہ جا رہا ہوں تو وہاں بات ہوگی اس کی، بتائیں کیا. تو وہ بس کہ جی ہم تو اس میں حق میں نہیں تھے، لیکن یوسف صدیقی صاحب تھے اس وقت ایگزیکٹو ایڈیٹر، کہ ان کا وہ تھا اپنا اصرار کہ یہ کریں. تو یہ جو ہے کہ ایک جماعت اسلامی کا جو ان پہ غلبہ تھا، اور MQM سے پہلے جماعت اسلامی مینیج کرتی تھی، ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ میں چاہے کراچی ہو لاہور اس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو وہ تیار کرتے ہیں، کسی کو یونیورسٹی کے لیے، کسی کو اخباروں کے لیے. یہ جو ہے کہ گھٹنوں میں بیٹھ کے معافی مانگنی، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں. لیکن براہ راست بلا کے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اخبار کے مالکان کو مینجمنٹ کے ساتھ بلانا، دھمکانا، دھونس کرنا، اور بعد میں جو ہے معافی منگوانا، یہ عام روایت تھی. یہ دیکھیے سب گئے ہیں اس میں، ڈان والے بھی گئے اور الیاس شاکر بھی گئے. اور یہ ہے کہ میں کو اس چیز کو قابل تعریف نہیں کہوں گا، لیکن اخبارات کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ذرا